الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو حافظ عین عباس کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کہ آج ہمارا آسان اور مختصر دورہ خلاصۃ القرآن کا 11واں روز، جس کے اندر ہم 11ویں پارے کا خلاصہ جاننے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ 11ویں پارے کی جو ابتدائی آیات ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کی خبر سے مطلع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ سفر جہاد سے واپس جائیں گے تو جو منافقین ہیں، جو بغیر کسی عذر کے جہاد سے پیچھے رہ گئے تھے، جو جہاد میں نہیں آئے، وہ طرح طرح کے بہانے بنائیں گے، طرح طرح کی قسمیں کھائیں گے۔ تو آپ انہیں کہیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے حالات کو ہم پر جو ہے مطلع کر دیا ہے، ہمیں بتا دیا ہے، تو اب تمہیں جھوٹی قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ واقعہ غزوہ تبوک کا ہے کہ جب منافقین جو ہے بغیر کسی عذر کے جھوٹی قسمیں کھا کر پیچھے رہ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم مقدر کر دی ہے، اور آپ کو چاہیے کہ آپ ان سے صرف نظر کریں، یعنی کہ انہیں نظر انداز کر دیں۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے پھر جو عرب کے دیہاتی لوگ تھے ان کے دو قسمیں بیان کی ہیں، یعنی کہ دو طبقوں کا ذکر ہوا ہے۔ ان میں سے ایک وہ لوگ تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کو تاوان سمجھتے تھے اور مسلمانوں پر جو ہے برے دنوں کے آنے کے منتظر رہتے تھے، اور دوسرے وہ لوگ تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کے حصول کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 100 کے اندر یہ ایمان لانے میں جو پہل کرنے والے مہاجرین ہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور جو نیکی کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنی رضامندی کی قطعی صنعت عطا فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جنت کی دائمی نعمتوں کی ان لوگوں کو بشارت بھی سنائی ہے۔ آگے چل کر آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ اے رسول، مسلمانوں کے جو مال ہے، جو مالدار مسلمان ہیں، ان سے زکوٰۃ لیجئے تاکہ اس کے ذریعے سے آپ ان کے مال کو پاک کر دیں، پاکیزہ کر دیں۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ آپ ان کے لیے جو ہے وہ دعا کر سکیں، کیونکہ آپ کی جو دعا ہے وہ ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ آگے چل کر آیت نمبر 107 میں مسجد زرار بنانے والوں کا ذکر ہے، اور یہ ابو عامر راہب کی سازش پر بنائی گئی تھی، اور بتایا جا رہا تھا کہ اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان لوگوں نے جو ہے کہا تھا کہ آپ آئیں گے، اس کے اندر نماز پڑھائیں گے۔ تو جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اندر نماز پڑھاتے تو یہ مسجد بھی مستند ہو جاتی کہ اس کے اندر اللہ کے رسول نے نماز پڑھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی غیب کی خبر عطا فرماتے ہوئے آپ کو اس کے اندر جو ہے نماز پڑھنے سے منع فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ جو مسجد زرار ہے اس کے مقاصد پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ مسجد بنانے والوں کا مقصد ہے کہ جو مسلمان ہیں مسلمانوں کو تکلیف پہنچا سکیں اور کفر جو ہے اس کے ذریعے سے پھیلا سکیں، اہل ایمان کے درمیان جو ہے وہ تفرقہ پیدا کر سکیں، اللہ اور اس کے رسول سے جو لوگ جنگ کرتے ہیں ان کے لیے یہ جگہ سازشوں کا مرکز بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے آپ کو نماز پڑھنے سے منع کر دیا، اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مسجد قباء ہے اس کے اندر آپ نماز پڑھیے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ پسندیدہ لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلبگار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے اندر، وہ مسجد زیادہ حقدار ہے کہ اس کے اندر نماز ادا کی جائے۔ اب یہاں سے جو چیز آپ کو اور مجھے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات اچھے کام اگر اس کے پیچھے نیت بری ہو تو اللہ تعالیٰ اس نیک کام کے اجر کو بھی ضائع فرما دیتا ہے۔ آگے چل کر آیت نمبر 111 میں فرمایا کہ اہل ایمان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودا ہو چکا ہے، یعنی کہ انہوں نے اپنا مال اور اپنی جان اللہ تعالیٰ کو فروخت کر دیا ہے۔ جب بھی کہیں بھی ضرورت پڑی تو وہ لوگ اپنا مال اور اپنی جان لے کر اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے، اور بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ آگے آیت نمبر 112 میں اہل ایمان کی جو صفات ہیں وہ بیان کی گئی ہیں کہ وہ لوگ توبہ کرنے والے ہیں، وہ لوگ عبادت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے والے ہیں، روزے رکھنے والے ہیں، رکوع و سجود کرنے والے ہیں، یعنی کہ نمازیں ادا کرنے والے ہیں، نیکی کا حکم دینے والے ہیں، برائی کے کاموں سے روکنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہے
ان کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی کہ حدوں سے تجاوز کرنے والے نہیں ہیں۔ اگلی آیات میں اسلام کا یہ اصول بتایا کہ جو مشرکین ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہو سکتی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے عرفی باپ کے لیے جو ہے ایک وعدے کی پاسداری میں جو انہوں نے دعا کی تھی، لیکن بعد میں جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اور حق کا دشمن ہے تو آپ اس سے بیزار ہو گئے، آپ نے ان سے اعلان برات کر دیا۔ آگے چل کر آیت نمبر 118 کے اندر غزوہ تبوک میں جو 3 صحابہ اکرام علیہم رضوان اجمعین پیچھے رہ گئے تھے ان کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں سے پہلے کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 3 صحابہ اکرام ہیں کہ جو پیچھے رہ گئے تھے، یعنی کہ غزوہ تبوک میں کسی وجہ سے یا بغیر کسی عذر کے شامل نہیں ہو سکے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے تو ان لوگوں نے کوئی عذر نہیں پیش کیا، کوئی بہانے نہیں بنائے جیسے منافقین بنا رہے تھے، ان لوگوں نے سیدھا سیدھا اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے یہ بات فرمائی کہ ان لوگوں کو ایک دور تک، ایک وقت تک جو ہے وہ آزمائشوں کے اندر مبتلا رکھا گیا، آزمائشوں میں ان لوگوں کو ڈال کر رکھا گیا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا، اور یہی ان کے لیے جو ہے سب سے بڑی سعادت کی بات ہے۔ آگے آیت نمبر 122 میں بیان کیا کہ سارے مسلمان اگر اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر صرف دین کے کام کے لیے نکل جائیں تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اب چاہیے کہ ہر طبقے سے، ہر علاقے سے جو کچھ لوگ ہیں وہ دین سیکھنے کے لیے نکلے، تاکہ جب وہ لوگ دین کے اندر مہارت حاصل کر لیں، ماہر بن جائیں، تو اپنے علاقوں کو واپس جا کر وہ اللہ تعالیٰ وہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں، اور یعنی کہ جو دین سیکھنے کا عمل ہے یہ پورے معاشرے پر فرض کفایہ ہے۔ آگے آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو وحی ربانی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا نازل ہونا ہے، یہ مومنین جو اللہ تعالیٰ پر سچے دل سے ایمان رکھتے ہیں، یہ ان کے ایمان کو مزید مضبوط کر دیتی ہے، اور جو منافقین ہیں یہ ان کے نفاق میں اضافہ کر دیتی ہے۔ آگے چل کر جو سورہ توبہ ہمارے پاس ہے، اس کی جو آخری 2 آیات ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رسالت کے متعلق آئی ہیں اور بڑی بابرکت آئی ہیں۔ اب اس کی جو شان ہے وہ سماعت فرمائیے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو بعض بزرگوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ مجلس کے اندر تشریف فرما ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ بارگاہ عالی مرتبت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوتے ہیں اور حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے جو دونوں آنکھیں ہیں ان کے درمیان ان کو جو ہے بوسہ دیتے ہیں۔ تو اب پھر جو وہاں پر بیٹھے لوگ تھے انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اتنا جو ہے نظر رحمت، اتنی عنایت، وجہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مجھ پر ان الفاظ کے ساتھ 3 مرتبہ درود بھیجا کرتے تھے، صلی اللہ علیہ یا محمد۔ یہ 3 مرتبہ پڑھ کر جو سورہ توبہ کی آخری 2 آیات ہے ان کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، تو بدلے میں جو ہے ان کو یہ انعام عطا فرمایا گیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سورہ یونس آ جاتی ہے۔ یہ مکی سورہ ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 10ویں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ ہمارے پاس 91 نمبر پر موجود ہے۔ اس میں حضرت یونس علیہ السلام اور آپ کی جو قوم ہے اس کا ذکر کیا گیا، اس لیے اس کا نام سورہ یونس ہے۔ اس میں توحید کے دلائل دیے گئے ہیں، شرک کا رد کیا گیا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رسالت ہے اس کی حقانیت کو یہاں پر ثابت کیا گیا ہے، اور اس کے بعد جو قرآن کریم کی حقانیت ہے، اور جو دوبارہ سے منافقین نے چیلنج دیا تھا تو ان کو بھی اس کا چیلنج دیا گیا ہے کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ خالق کا کلام نہیں ہے تو اس کی مثال لے آؤ۔ یہاں پر اس چیز کا بیان ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا اس کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ نفع و نقصان کی ذات جو ہے، پہنچانے والی ذات صرف اور صرف رب تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نفع و نقصان انسان کو نہیں پہنچا سکتا۔ آیت نمبر 1 سے لے کر 4 میں قرآن کریم کی حقانیت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت، مومنین کے لیے اجر آخرت، زمین و آسمان کی پیدائش، اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانے، اور اللہ کے اذن کے بغیر اس کی بارگاہ کے اندر سفارش کے قبول نہ ہونے کا ذکر ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ صرف اس کی عبادت کی جائے گی، اور انکار کی صورت میں عذاب یہاں پر سنایا گیا ہے۔ آیت نمبر 5 میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو روشنی دینے والا بنایا اور چاند کو روشن بنایا، اس کی منزلیں مقرر کی تاکہ سالوں کا حساب لگایا جا سکے۔
مزید فرمایا کہ جو دن اور رات کا پھرنا ہے اور زمین و آسمان کی پیدائش ہے، یہ مومنین کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ آگے آیت نمبر 11 میں جو لوگ دنیا کے مفادات کے پیچھے پڑے رہتے تھے، جلدی کرتے تھے جو ان کا مطالبہ کرنے میں کہ ہمیں دنیا کی یہ چیز مل جائے، دنیا کی یہ چیز مل جائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کی بدعمالیوں کی سزا دینے میں ان لوگوں کو جلدی کرے نا تو ان لوگوں کو بہت جلد موت آ جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہا ہے۔ اگلی آیات میں پھر انسان کی جو ہے وہ فطری خود غرضی یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پہلو کے بل لیٹے، یعنی کہ ہر حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اس مصیبت سے نجات کی دعا مانگتا ہے، لیکن جیسے ہی انسان سے اس مصیبت کو ٹالا جائے تو انسان رب تعالیٰ کی ذات کو بھول جاتا ہے کہ جیسے اس نے کبھی اللہ تعالیٰ کو پکارا ہی نہ تھا۔ اب یہاں سے جو چیز ہمیں سمجھنے والی ملتی ہے کہ جو انسان، اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ امید اگر لگانی ہی ہے تو رب تعالیٰ کی ذات سے لگاؤ، جہاں پر انسان کی امید کے ٹوٹنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا، کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ جو انسان اپنی امیدیں خود پوری کرنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ آپ کی امیدیں کیسی پوری کرے گا؟ اس لیے یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو انسان رب تعالیٰ کی ذات کو بھول سکتا ہے، آپ کو بھولنا اس کے لیے کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ اسی لیے چاہیے یہ کہ انسان کی جتنی امیدیں ہیں، جو اس کا دل ہے، وہ صرف اور صرف رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ لگایا جائے، اور وہی اس کے لائق بھی ہے اور وہی اس کا مستحق بھی ہے۔ آگے چل کر آیت نمبر 15 سے بتایا جا رہا ہے کہ جو منکرین آخرت ہیں، ان کے سامنے جب آخرت کی آیات تلاوت کی جائے، یعنی کہ قیامت کا ذکر جن آیات کے اندر ہے ان کا ذکر کیا جائے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یا تو اس کو بدل دیں یا اس کی جگہ پر آپ جو ہے کوئی اور لے آئیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں از خود اس کے اندر کسی قسم کی بھی تبدیلی کی جو ہے وہ اتھارٹی نہیں رکھتا، میں اس کا اختیار نہیں رکھتا، میں تو صرف اور صرف وحی ربانی کی پیروی کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر آگے چل کر فرمایا، کیونکہ وہ حضور پر جب یقین نہیں کرتے تھے تو حضور نے فرمایا کہ میں نے عمر کا ایک حصہ تمہارے درمیان گزارا ہے، یعنی کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال ان کے درمیان گزارے اعلان نبوت سے پہلے، وہ حضور کو صادق بھی مانتے تھے، آپ کو امین بھی مانتے تھے، ایماندار بھی مانتے تھے، یعنی کہ تمام صفات کا حامل آپ کو مانتے تھے۔ جتنی صفات حضور کی تھی ان پر ان لوگوں کا آنکھیں بند کر کے یقین تھا، لیکن پھر بھی وہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعوت حق ہے اس کو نہیں مانتے تھے۔ اس لیے پر حضور نے یہاں پر فرمایا کہ میں نے ایک عمر کا حصہ تمہارے اندر گزارا ہے، کبھی تم نے میرے قول و فعل میں جو ہے وہ تضاد دیکھا ہے؟ اگر نہیں دیکھا تو پھر یہ بات تم لوگ کیوں نہیں مانتے؟ آگے چل کر آیت نمبر 18 میں فرمایا کہ مشرک اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایسے باطل معبودوں کو پوجتے ہیں کہ جو انہیں نفع و نقصان پہنچانے کا جو ہے وہ اختیار ہی نہیں رکھتے، اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جن کی ہم پوجا کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اب یہاں پر یاد رکھیے گا کہ یہاں پر یہ جو آیت ہے اس کو اس کے معنی موضوع لہو کے غیر میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ آیت خاص مشرکین اور بتوں کے متعلق نازل کی گئی ہے۔ آگے چل کر فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور باقی جتنے نبی ہیں وہ، اور جو اللہ تعالیٰ کے مقرب لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اس آیت کو جو ہے بتوں پر ہی جو ہے وہ موقوف کیا جائے، یعنی کہ انہی تک اس کو محدود رکھا جائے، اللہ تعالیٰ کے اولیاء تک، کیونکہ جو چیز جس کے متعلق نازل ہوئی ہو وہ اسی کے مطابق رہے تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ہم معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو اور جو مشرکین کے بت تھے ان لوگوں کو ایک دوسرے کے سامنے لا کر اور ایک جیسا کر دیں۔ آگے اب جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں ان کا بھی آگے ذکر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے اصل ولی ہوتے کون ہیں، اور انشاءاللہ دور حاضر کے جتنے بھی ڈرامے باز لوگ ہیں وہ اس سے خارج ہو جائیں گے۔ آگے آیت نمبر 22 سے اللہ تعالیٰ نے جو اپنی مختلف نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور آگے چل کر اپنی اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی فطرت ہے اس کے متعلق پھر یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ کسی قسم کی کسی مصیبت میں پھنس جائے، کسی تکلیف میں پھنس جائے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ آخری سہارے کے طور پر وہ کہتا ہے کہ اب اللہ ہی ہے جو مجھے اس مصیبت سے نجات دلا سکتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اسے اس مصیبت سے نجات دلا دے تو انسان پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو فصل ہے وہ تیار ہو اور اچانک جو ہے وہ تباہ ہو جائے۔ اب انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اب یہ جو ہے بالکل تیار ہو گئی ہے، اس پر قبضہ و قدرت میرا ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حکم وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور ہو کر بھی وہی رہتا ہے۔ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن جن لوگوں کے نیک اعمال ہوں گے وہی خوش بخت ہوں گے، اور انہی کے لیے اجر عظیم کا ذکر فرمایا گیا، اور جن لوگوں کے اعمال بد ہوں گے، جن کی برائیاں زیادہ ہوں گی، ان کے لیے ان کے جو چہرے ہیں وہ سیاہ ہوں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 28 میں قیامت کے دن مشرکین اور ان کے جو معبود ہیں ان کے درمیان پھوٹ پڑنے کا یہاں پر ذکر کیا گیا، اور بتایا جا رہا ہے کہ جو یہ مشرکین اپنے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کے معبود ان کی عبادت سے بے خبری کا اظہار کر دیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ ہماری عبادت بھی کرتے تھے۔ آگے آیت نمبر 31 سے بتایا کہ اگر ان مشرکوں سے پوچھا جائے کہ زمین و آسمان کو جو ہے پیدا کرنے والا کون ہے، اور آگے ان کو پوچھا جائے کہ جو زندگی اور موت کا نظام ہے یہ کس کے قبضہ و قدرت کے اندر ہے، اور جو اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے وہ کون ہے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں۔ آگے چل کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایسا ہی ہے کہ آپ سمجھ لیجئے کہ پہلی بار اسی نے ان کو پیدا کیا ہے، اور دوبارہ بھی اللہ تعالیٰ ہی ان کو پیدا کرے گا۔ تو تم لوگ، اب مشرکین کو یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہی ہے نا جس نے پیدا کیا ہے، جب مر جاؤ گے تو دوبارہ پھر وہی زندہ کرے گا، تو تم لوگ جو ہے حق کو چھوڑ کر فاسد خیالات کی کیوں پیروی کرنے میں لگے ہوئے ہو۔ اب قرآن کی حقانیت کے حوالے سے پہلے پارے کے اندر ہم نے پڑھا تھا، اب دوبارہ یہاں پر یہ چیلنج دیا جا رہا ہے جو قرآن کی حقانیت میں شک کرتے ہیں ان لوگوں کو کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ خالق کا کلام نہیں ہے تو اس کی مثل ایک صورت لے آؤ۔ آگے چل کر ان آیات میں جو بار بار اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مومنین جو ہے ان کو آخرت کے حوالے سے متنبع کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ تم لوگ جو عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو نا، تو اللہ تعالیٰ تمہاری اس جلد بازی کی وجہ سے اپنے فیصلے کو جو ہے نہیں بدلتا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اپنی ذات کے لیے از خود نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے میرا مقدر کر دیا ہے۔ ہر امت کے لیے ایک وقت مقررہ ہے، اور جب وہ وقت مقررہ آ جائے تو پھر ایک گھڑی تقدیم و تاخیر اس کے اندر نہیں ہو سکتی، یعنی کہ پھر ایک گھڑی نہ آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی، جو مقررہ وقت ہے اسی پر وہ چیز نازل ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے مقرر کر رکھی ہے، مقدر کر رکھی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ گھڑی آ جائے گی تو اس کو دیکھ کر جو ایمان لائیں گے، فرمایا گیا کہ ان کا ایمان لانا اب قابل قبول نہ ہوگا، اب ان کا ایمان جو ہے وہ ان کے لیے نفع بخش نہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے اس کو اللہ کی دھمکی نہ سمجھو، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے جس کو تسلیم کرنا ہر انسان کے لیے لازمی ہے، اور بھلائی بھی اسی کے لیے ہے جو اس حقیقت کو تسلیم کر کے اس کے لیے تیاری کر رکھے۔ آگے چل کر فرمایا کہ جو شخص اپنے اوپر اب آخرت کے جو مشکل گھڑی ہے اس سے ڈرایا جا رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ جو شخص اپنے اوپر اپنی پیٹھ پر اپنی بدعمالیوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوگا، اور پھر جو دنیا کا جتنا ساز و سامان ہے اگر ساری زمین کی دولت اسے دے دی جائے اور وہ اس کو صرف اپنے گناہوں کے بدلے میں بھی اگر دینا چاہے تو تب بھی وہ ساری دولت اس کے گناہوں کے عوض میں قبول نہ کی جائے گی، یعنی کہ دنیا کا جو مال و متاع ہے یہ آخرت میں انسان کے کچھ کام نہ آئے گا۔ آگے چل کر آیت نمبر 41 سے لے کر 44 میں فرمایا کہ ان میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ آپ کو سنتے بھی ہیں اور آپ کو دیکھتے بھی ہیں، لیکن دل کے کانوں سے نہ سنتے ہیں اور نہ ہی آپ کو دیکھتے ہیں، یعنی کہ بظاہر اوپر سے یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کی بات کرنا نہ ان کے لیے نفع بخش ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر جو ہے مہر لگا دی ہے۔ اور آیت نمبر 45 میں فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن جو کفار ہیں وہ گمان کریں گے کہ وہ دنیا کے اندر صرف ایک گھڑی ہی رہے ہیں۔ یہ کفار کی بات کی جا رہی ہے، لیکن آپ کے لیے اور میرے لیے جو لمحہ فکریہ ہے وہ یہاں پر یہ ہمیں چیز ملتی ہے کہ ہم نے جو اپنی زندگی گزار دی 15 20 25 30، مطلب جس ایج میں آپ ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ نے زندگی کا وہ حصہ گزارا، ایک منٹ کے لیے اپنے ماضی پر نظر دوڑائیے اور سوچئے کہ کتنا ٹائم لگا آپ کی وہ ساری زندگی گزرنے میں۔ انسان سمجھتا ہے کہ یوں چٹکیاں بجی اور ہمارے 30 35 سال زندگی کے نکل گئے، یہی ہوگا کہ اگلے بھی 30 35 سال ہماری زندگی کے نکل جائیں گے اور ہمیں سمجھ نہیں لگے گی کہ ہماری زندگی گزری کیسے، اور پھر بعد میں بجائے اس کے کہ انسان پچھتائے، بہتر ہے کہ اس وقت کو ابھی غنیمت جان کر اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا جائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 57 میں قرآن مجید کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک عظیم نصیحت آ گئی ہے جو
دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ آگے آیت نمبر 58 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی منانی چاہیے۔ اب اہل علم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے دن جو خوشی منانا ہے اس کا اس آیت سے استدلال کیا ہے۔ آیت نمبر 59 میں کفار کے جو حلال و حرام از خود جو چیزیں کر لیا کرتے تھے اس کی مذمت کا یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر جو ہے وہ الزامات تراشتے ہیں، خود سے اللہ تعالیٰ پر جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں، اور آگے جو اللہ تعالیٰ کے علم کے متعلق ان لوگوں کی غلط فہمیاں تھی ان کی غلط فہمی کا یہاں پر ازالہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا کوئی عمل اور زمین و آسمان کی کوئی ذرہ برابر یا اس سے چھوٹی یا بڑی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر ہو یا اس کے علم سے پوشیدہ ہو۔ آگے پھر وہی اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں ان کی شان میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آیت نازل فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہیں نہ آنے والے کسی بات کا کوئی جو ہے وہ خوف ہوگا اور نہ گزری کسی چیز کا رنج و ملال ہوگا۔ اب جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں ان کی یہاں پر نشانی بیان کی جا رہی ہے کہ یہ ایمان والے ہوں گے اور تقوی اختیار کرنے والے ہوں گے۔ یہ لڑکیوں کے درمیان عورتوں کے درمیان بیٹھنے والے نہیں ہوں گے، یہ صرف جو ہے تماشے کرنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ حقیقی معنوں میں تقوی متقی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ اور فرمایا جاتا ہے کہ اللہ کے ولی کی علامت یہ ہے کہ اسے دیکھتے ہی تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد آ جائے۔ اس کے آگے بتایا جا رہا ہے کہ جو حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں ان کے لیے دنیا و آخرت کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو کلمات ہیں وہ بدلتے نہیں ہیں، اور یہی ان لوگوں کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ آیت نمبر 65 میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ اے حبیب آپ رنجیدہ نہ ہو، میں اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں جو زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سب کا مالک ہوں، میں تیرا مددگار ہوں، اور مشرکین صرف وہم و گمان اور اٹکل پچو کی پیروی کرتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 68 میں فرمایا کہ ان منکروں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ جو ان لوگوں نے الزام لگایا ہے اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، جبکہ آسمان اور زمین اور جتنی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب سے بے نیاز ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے سوال کر رہا ہے کہ تم لوگ جو یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا ہے، کیا تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل موجود ہے؟ اس کے آگے پھر آیت نمبر 71 سے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت حق لے کر تمہارے پاس آیا ہوں، میں تم سے اس دعوت حق دینے پر کوئی اجر نہیں مانگتا، تو تمہیں کس چیز کی تنگی ہے؟ لیکن انہوں نے پھر بھی حضرت نوح علیہ السلام کو جو ہے وہ جھٹلایا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے پیروکاروں کو نجات دی، اور جو باقی قوم نوح تھی ان کو طوفان میں غرق کر دیا۔ دوبارہ سے پھر حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام اور قوم فرعون کا ذکر آ گیا، جس کی تفصیل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں پر جو چیز ایڈ ہے، جو چیز مزید جاننے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو ہے وہ سمندر پار کرا دیا اور قوم فرعون عداوت اور جو ہے دشمنی میں ان کا پیچھا کرتے ہوئے سمندر میں کود پڑے، تو اللہ تعالیٰ جب ان کو غرق کر رہا تھا سمندر کے اندر، تو فرعون نے بھی آخری وقت میں جو ہے یہ کہا تھا کہ میں اس ذات پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل والے ایمان لائے، کہ جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یعنی کہ فرعون نے بھی دعوی ایمان کر دیا تھا آخری وقت میں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو موت کی کیفیت انسان پر طاری ہوتی ہے نا، موت اور غرغرہ کے درمیان کی جو کیفیت ہے، اس کے طاری ہونے سے پہلے تک اللہ تعالیٰ انسان کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، لیکن جب یہ کیفیت طاری ہو جائے تو تب انسان کی جو توبہ ہے اس کو قبول نہیں کیا جاتا۔ تو فرعون کی توبہ کو بھی وہاں پر قبول نہیں کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جو تیری بے جان لاش ہے، جو تیرا جسم ہے، اس کو صحیح سلامت رکھیں گے تاکہ جو تیرے بعد آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے نشان عبرت بن سکے۔ اور قرآن کا یہ جو معجزہ ہے یہ آج بھی جو ہے اسی طریقے سے موجود ہے کہ جو مصر کا فرعون تھا اس کی لاش آج بھی موجود ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی آزادی، رزق میں جو ان کو فراوانی عطا کی گئی، اور اس کے بعد جو ان کے آپس میں اختلافات تھے ان کا ذکر کیا گیا۔ اب آیت نمبر 96 سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا فیصلہ صادر ہو چکا وہ ایمان سے محروم رہتے ہیں، خواہ ان کے پاس ساری کی ساری نشانیاں آ جائیں۔ سورہ یونس کی آخری آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح اور سرکش قومیں تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے دوچار کیا،
قوم یونس ان میں سے واحد ایسی قوم تھی کہ جنہوں نے آخری وقت میں ایٹ دا اینڈ ان لوگوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لی تھی، اور دنیا میں جو رسوا کن عذاب تھا اس سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نجات دے دی۔ اس کے بعد آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ آپ کفار مکہ سے کہہ دیں کہ اگر تم لوگوں کو میرے دین میں کوئی شک ہے تو پھر بھی میں تمہارے جو باطل معبود ہیں ان کی عبادت نہیں کروں گا، بلکہ میں اس اللہ کی عبادت کروں گا کہ جو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے، یعنی کہ جس کے قبضہ و قدرت کے اندر تمہاری جانیں ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے پھر آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی ایسے باطل معبود کی جو ہے عبادت نہ کرو جو تمہارے نفع و نقصان کا مالک ہی نہیں ہے۔ اگر تم ایسا کرتے ہو، بالفرض اگر تم ایسا کرتے ہو تو آپ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس کا آگے آیت نمبر 107 میں فرمایا کہ ہر چیز اللہ کی قدرت کے اندر ہے، اس کے اختیار میں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اسے کوئی نجات دینے والا نہیں ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کا ارادہ کر لے تو کائنات کے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ اس بھلائی کے پہنچنے میں اس انسان اور اللہ تعالیٰ کی بھلائی کے درمیان حائل ہو سکے۔ آگے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے نوازتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت زیادہ مہربان ہے۔ آگے بتایا جا رہا ہے کہ اے رسول کہہ دو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق آ گیا، اب اگر تم حق کی پیروی کرتے ہو تو یہ تمہارے اپنے لیے فائدہ مند ہے، لیکن اگر تم اسے روگردانی کرتے ہو تو اس میں تمہارا اپنا نقصان ہے، میں تم پر جبر کرنے والا نہیں ہوں۔ آخری آیت میں اتباع وحی کرنے اور ایذائے کفار پر، یعنی کفار کی طرف سے جو تکلیفیں دی جاتی تھی اس پر صبر کرنے کی تلقین دی گئی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سورہ ہود آ جاتی ہے۔ یہ ایک مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 11ویں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ 52 نمبر پر موجود ہے۔ اس میں حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کی قوم کا ذکر ہے، اس لیے اسے سورہ ہود کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر بھی تقریباً وہی مضامین ہے کہ جو پچھلی صورت کے اندر ہم لوگوں نے سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ اب اس کی جو پہلی آیت ہے اس میں قرآن کریم کی حقانیت، اس کے مدعا کے واضح ہونے اور جو ہے معنن اور صورتاً درجہ کمال پر فائز ہونے کا ذکر ہے۔ دوسری آیت میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بشیر و نذیر ہونے کا ذکر ہے۔ بعد والی آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانے اور اللہ تعالیٰ کا ہر ظاہر کو، ہر پوشیدہ کو جاننے اور ہر عمل کے بارے میں مکمل آگاہی رکھنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ تھا 11ویں پارے کا خلاصہ جو آج ہم نے سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے رب نے جو کہا حق کہا، سچ کہا، وما توفیقی الا باللہ۔